ہے، اور تیسری چیز دعا کرنے والی اولاد ہے۔ اگر انسان اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کے جائے جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے، تو یہ والدین کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ وہ نیک اولاد چھوڑ کے آئے، جو اولاد ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد کو چھوڑ کے جانا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان بھرپور مصروف زندگی گزار رہا ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو وہ چلتا پھرتا جسم بے حس و بے حرکت ہو کے زمین پہ گر پڑتا ہے۔ یہ کون سی چیز نکل گئی کہ جسم گر گیا؟ کون سی چیز موجود تھی کہ جسم چل پھر رہا تھا؟ موت کیسے آتی ہے؟ کون سی چیز اس بدن سے نکل جاتی ہے کہ بدن کو موت آ جاتی ہے؟ اس جسم کی ساری بہاریں روح کی وجہ سے ہیں، اس وجود کی ساری رونقیں روح کی وجہ سے ہیں۔ یہ خود نہیں چل پھر رہا، اسے روح چلا رہی ہے۔ ایک پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، اس نے دیکھا زمین پہ گوشت کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ اس پرندے نے گوشت کے ٹکڑے کو اپنے پنجوں میں اٹھایا، ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ اب پرندہ اڑ رہا ہے تو گوشت کا ٹکڑا بھی اڑ رہا ہے، لیکن کچھ بلندی پہ جا کے اس پرندے نے پنجہ کھول دیا، گوشت کے ٹکڑے کو چھوڑ دیا۔ تو کیا وہ خود اڑے گا یا گوشت کا ٹکڑا واپس زمین پہ گر جائے گا؟ وہ گوشت کا ٹکڑا خود اڑ نہیں سکتا، وہ اس وقت تک فضا میں تھا جب تک پرندے کے پنجوں میں تھا۔ جب پرندے نے چھوڑ دیا، گوشت کا ٹکڑا واپس زمین پہ گر پڑا۔ یہ جسم خود نہیں چل پھر رہا، اسے روح چلا رہی ہے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ آج سیٹھ خادم حسین صاحب مرحوم و مغفور کا ختم ہے تو ہم نے شامل ہونا ہے۔ یہ ارادہ کس نے کیا؟ روح نے ارادہ کیا۔ روح محرک ہے جو ارادہ کروا رہی ہے، وہ آپ کو چلا کے یہاں لے آئی ہے۔ تو اس وجود کی ساری رونقیں، ساری بہاریں روح کی وجہ سے۔ جب روح اسے چھوڑ دیتی ہے، اس سے نکل جاتی ہے، تو یہ بے حس و بے حرکت ہو کے زمین پہ گر پڑتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ روح کسے کہتے ہیں؟ روح کس شے کا نام ہے؟ اتنی بات تو موجودہ دور کے سائنسدانوں نے مان لی ہے کہ انسانی جسم میں روح موجود ہے۔ امریکہ سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے، لائف آفٹر ڈیتھ۔ نیٹ پہ یہ کتاب موجود ہے۔ امریکی سائنسدانوں نے مرنے والوں پر ریسرچ کی، جس کے بارے میں ڈاکٹر کہہ دیتے یہ بندہ 2 دن بعد مر جائے گا، ہفتے بعد مر جائے گا۔ اپنے ٹیسٹوں کی روشنی میں وہ کہتے یہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے۔ تو سائنسدان اسے لیبارٹری میں لے جاتے، اس پر مشینیں فٹ کر دیتے، یہ چیک کرنے کے لیے مختلف زاویوں سے کہ موت کیسے آتی ہے۔ ان سائنسدانوں نے اپنے اپنے تجربات لکھے، ان سائنسدانوں کے مضامین کو جمع کر کے یہ کتاب شائع کی گئی ہے، لائف آفٹر ڈیتھ۔ ان تمام سائنسدانوں نے یہ مانا ہے کہ ایک لطیف چیز جسم سے نکلتی ہے تو جسم کو موت آ جاتی ہے۔ ہمارے پاس کیمرے نہیں کہ ہم دیکھ سکے وہ لطیف شے جب بدن سے نکلتی ہے تو کس طرف جاتی ہے۔ میں نے جب یہ کتاب دیکھی تو میں نے کہا وہ کیمرے ملتے ہیں لیکن امریکہ سے نہیں ملتے، خاک مدینہ کو آنکھوں کا سرما بنانے سے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس دور کے یہودیوں نے حضور کی طرف چند سوالات بھیجے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ جب آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں بتائیں روح کسے کہتے ہیں؟ ان یہودیوں کے نزدیک نبی ہی بتا سکتا ہے کہ روح کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ جو سوال حضور کی طرف بھیجا
تو ان کے نزدیک نبی ہی بتا سکتا تھا، نہ کوئی سائنسدان بتا سکتا ہے کہ روح کسے کہتے ہیں، نہ کوئی فلسفی بتا سکتا ہے کہ روح کسے کہتے ہیں، نہ کوئی اسکالر بتا سکتا ہے کہ روح کسے کہتے ہیں، ہاں اللہ کا نبی بتا سکتا ہے۔ تو ان یہودیوں نے چند سوالات حضور کی طرف بھیجے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، قرآن مجید نے بیان کیا وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، محبوب فرما دیجئے روح میرے رب کا امر ہے۔ اب اس کی تفسیر کیا ہے کہ امر ربی سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا اللہ کا امر ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کن کی تجلی انسانی وجود میں ہے، اسے روح کہتے ہیں، کن کی تجلی ہے۔ اب تجلی کسے کہتے ہیں یہ بھی ایک الگ بحث ہے، ایک ہے تجافی، ایک ہے تجلی۔ تجافی کہتے ہیں اپنی جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جانا، اور تجلی یہ ہے کہ اپنے مقام پہ رہتے ہوئے دوسری جگہ پہ تاثیر پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ آنے جانے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جدھر متوجہ ہوتی ہے اس کا حکم ہوتا ہے چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، آسان ترین کر کے بیان کر رہا ہوں، اللہ نے انسانی وجود میں ایک ایسی شے رکھی ہے جو رب سے رابطہ کر سکتی، اسے روح کہتے ہیں۔ روح کی حقیقت کو اور ذات کو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن روح کی صفات کو سمجھ سکتے ہیں، روح کے کمالات کو ہم جان سکتے ہیں۔ خواب کس چیز کا نام ہے؟ جب انسان سویا ہوا ہے اور خواب دیکھ رہا ہے، آنکھیں بند ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے۔ نیند کی حالت میں آنکھیں بند ہوتی ہیں تو انسان دیکھتا کیسے ہے؟ خواب اس بات کی دلیل ہے انسان صرف جسم نہیں، اس کے اندر روح بھی موجود ہے۔ نیند کی حالت میں سویا ہوا انسان جب کچھ دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے انسان صرف جسم نہیں، وہ صرف ان سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، وہ روح کی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے، اور جہاں روح کی آنکھیں پہنچتی ہیں وہاں سر کی آنکھیں نہیں پہنچ سکتی۔ آج کی محفل جو کہ اصالِ ثواب کی ہے، اس لیے روح کے حوالے سے زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت 3 مقامات پر روحیں موجود ہیں۔ کچھ روحیں وہ ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئی، وہ عالم ارواح میں ہیں، اپنے وقت پہ آئیں گی۔ جب تک ساری روحیں دنیا میں نہیں آ جاتی قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت آئے گی جب عالم ارواح سے ساری روحیں دنیا میں آ گئیں اور انہوں نے امتحان دے دیا۔ تو پہلا مقام عالم ارواح، دوسرا مقام یہ دنیا جس میں جسموں کے لباس پہن کے روحیں چل پھر رہی، اور تیسرا مقام جب موت آتی ہے، روح بدن سے نکل گئی تو روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ قیامت تک جس جہان میں رہنا ہے قرآن اسے برزخ کہتا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ سورہ واقعہ میں ہے نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَهُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا جب تمہیں موت آتی ہے ہم ایک جہان سے دوسرے جہان میں لے جاتے ہیں۔ موت مٹنے کا نام نہیں، روح کو موت نہیں آتی، روح کے